السلام علیکم، میں ہوں انسپائرنگ سید مسرور۔ آج کا ٹاپک تھوڑا سمپل بھی ہے، جس پہ ہم روزمرہ بات کرتے ہیں، اور ڈیلیکیٹ بھی ہے۔ ٹاپک یہ ہے کہ اندر کی تبدیلی انسان کی شخصیت کے لیے، انسان کے کردار کے لیے اور باقی لوگوں کے لیے جو اس کے ارد گرد موجود ہیں کتنی امپورٹنٹ ہے۔ انسانی شخصیت ہماری عادات، ہماری سوچ، ہمارا تصور، ہمارے معاملات، ہمارے ایوری ڈے ایکٹس، ان سب کا مجموعہ ہے۔ لیکن جو ایکچول پرسنالٹی ہے، جو ایکچول آپ کی شخصیت ہے، وہ تب سامنے آتی ہے جب آپ ایک نیچرل فلو میں اسپونٹینیسلی روٹین میں بات چیت کرتے ہیں، معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں، ڈیلنگ کرتے ہیں، پرسنل لیول پہ، پروفیشنل لیول پہ، کاروبار میں، تو پھر آپ کی اصل شخصیت سامنے آتی ہے۔ ایک ریفرنس پڑھ رہا تھا اشفاق صاحب کی کتاب میں، جو زاویہ ہے، اور اس کا چیپٹر ہے اندر کی تبدیلی۔ اچھا چیپٹر تھا، بڑا اچھا لگا مجھے۔ انہوں نے بڑی سمپل سی مثالیں دی ہوئی تھی کہ اگر آپ کے پاس ایک پرانی گاڑی ہے اور باہر سے آپ اس کا پینٹ کر لیں، اس کا کو کاسمیٹک ٹچ دے دیں، لیکن جب تک آپ اس کے انجن کو، اس کے انر سیلف کو ٹھیک نہیں کریں گے، وہ گاڑی نہیں چلے گی۔ اسی طرح سے کچھ اور انہوں نے سمپل سی مثالیں دیں۔ تو اسی طرح سے انسانی شخصیت بھی ہے کہ اگر میرے اندر کا انسان مثبت نہیں ہے اور میں اپنے اندر ایک مثبت تبدیلی نہیں لاتا ہوں، تو میں ایک اچھا انسان نہیں بن سکتا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ میری نیت صاف ہونی چاہیے، تاکہ جو بھی زندگی کے معاملات ہوں، کسی ایک شخصیت کے ساتھ، کسی ایک گروپ کے ساتھ، آرگنائزیشن میں، مارکیٹ میں، بزنس میں، تو چیزیں بالکل سمپل ہوں گی، سادہ ہوں گی، صاف ستھری ہوں گی۔ پھر اخلاقیات، جن کو ہم اب بہت زیادہ اگنور کرتے ہیں۔ جھوٹ ہمارے لیے ایک بہت کامن سی بات ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی دس از دی پارٹ آف لائف۔ لوگوں کے ساتھ بددیانتی، کاروبار میں چیٹنگ، پرسنل ریلیشن شپس میں پالیٹکس، پروفیشنل ریلیشن شپس میں ٹرسٹ کا ایلیمنٹ موجود نہیں ہے۔ تو یہ ساری جتنی ہماری اخلاقیات ہیں، اتنی کمزور ہو گئی ہیں، اس پہ ہمارا فوکس نہیں رہا۔ ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، تو تب ہمارے اندر تبدیلی آئے گی اور ہم ایک اچھے انسان بھی بن سکیں گے۔ ہمیں کبھی بھی اچھائی سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ ہمارا اس وقت ریئل ٹیسٹ ہوتا ہے ایک اچھے انسان ہونے کا، جب ہم اکیلے ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل، میں ٹریفک سگنل پہ کھڑا ہوں، مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، اور ایک لیٹ آورز ہیں، تو مجھے قانون کو فالو کرنا چاہیے۔ پھر میں کسی کے ساتھ کوئی معاملات ہیں میرے، مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، لیکن مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، میں اپنے معاملات میں صاف ستھرا رہوں۔ تو ہمارا جو ایکچول ٹیسٹ ہے ہمارے اندر کے انسان کا، وہ اس وقت آتا ہے کہ جب کوئی آپ کے ساتھ اچھائی کر رہا ہے، کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا، لیکن آپ بھی اس کے ساتھ اچھائی کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ کو کوئی کہتا ہے یا نہیں کہتا، یہ آپ کی آبلیگیشن ہے کہ آپ اندر کے انسان کو اچھا رکھیں، اپنے اندر پازیٹیو تبدیلی لے کر آئیں، اور آپ اپنے معاملات میں لوگوں کے ساتھ بالکل کلیئر ہوں۔ تو آپ دیکھیے گا کہ چیزیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ پھر ہمیں توازن رکھنا چاہیے اپنے فرائض میں اور اپنے حقوق میں۔ ہم اپنے حقوق کا پرچار تو کرتے ہیں، ہم ان کے لیے فائٹ بھی کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے فرائض کی جو آبلیگیشن ہے اس کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں، ہم اس کو بالکل بھی کنسیڈر نہیں کرتے، اور ایک ہماری فرائض میں اور ہمارے حقوق میں توازن نہیں ہوتا۔ میں کسی پہ اپنا حق تو جتاؤں گا، لیکن میرا فرض یہ بھی بنتا ہے کہ میں کسی دوسرے کا حق کا خیال کروں۔ تو یہ توازن جب تک موجود نہیں ہوگا، آپ کے اندر کا انسان بہتر نہیں ہو سکتا۔ اور جب اندر کا انسان بہتر نہیں ہے، تو باہر سے آپ کچھ بھی اپنے آپ کو کاسمیٹک ٹچ دے دیں، آپ اچھے کپڑے پہن لیں، آپ بہت اچھے طریقے سے اپنے آپ کو بنائیں، سنواریں، جو بھی کریں، آپ کی جو نیچرل جو ایکچول پرسنالٹی ہے، وہ کسی نہ کسی وقت سامنے آنی ہے۔ کیونکہ جب بھی آپ معاملات میں جاتے ہیں، جب آپ غصے میں ہوتے ہیں، جب آپ اسپونٹینیسلی ریگولرلی کسی ایک گروپ کے ساتھ، آرگنائزیشن میں کسی بندے کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر آپ کی اصل شخصیت سامنے آتی ہے، آپ اس کو چھپا نہیں سکتے۔ تو اس لیے ہمیں یہ ارادہ کرنا چاہیے، یہ کمٹمنٹ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اندر کے انسان کو تبدیل کریں گے،
تاکہ ہم ایک اچھی شخصیت بن کے سامنے آئیں، ہم لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں اور اپنے لیے بھی آسانیاں بنائیں۔ دیکھیں زندگی ہمارے لیے یہاں یہ دنیا بھی ہے اور اس کے بعد آنے والی دنیا بھی ہے، تو اس دنیا میں بھی آپ نے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے، اپنے معاملات میں فیئر ہونا ہے، اپنے معاملات میں آپ نے بہتر ہونا ہے۔ تو آپ دیکھیے گا کہ نہ صرف آپ کی زندگی میں یہاں پہ سکون آ جائے گا، بلکہ آپ اپنے آپ کو آخرت کے لیے بھی تیار کر رہے ہوں گے۔ آپ کسی وقت موازنہ کریں بیٹھ کے، اور بلکہ کوشش کریں کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ ایک سیلف اسیسمنٹ کریں کہ آج آپ نے کیا کیا، آپ کے معاملات کیسے تھے، آپ چیزوں کو کیسے لے کے چلے، کہاں پہ آپ سے غلطی ہوئی۔ ایک کرٹیکل انالیسس کریں اپنی شخصیت کا، اپنے دن کا، اپنے معاملات کا۔ تو جہاں پہ اگر آپ کو کوئی غلطی نظر آتی ہے، کوئی زیادتی نظر آتی ہے، اس کو ٹھیک کریں۔ غلطیاں ہو جاتی ہیں انسان سے، مجھ سے بھی ہوتی ہیں، لیکن ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ ان غلطیوں کو ٹھیک کریں گے، آپ دیکھیے گا کہ آپ کتنی سکون سے سوئیں گے، آپ کی زندگی میں کتنا سکون ہوگا، آپ کتنے خوش ہوں گے۔ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ نیچرلی ایسے ہی خوش ہوتے ہیں، تو وہ کہتے یہ ہیں کہ جب آپ وداؤٹ اینی ریزن خوش ہوں، مطمئن ہوں، اور آپ کا دل بہت زیادہ خوش ہو، آپ کا انر سیلف مطمئن ہو، سیٹسفائیڈ ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ somebody is praying for you somewhere۔ آپ نے کوئی ایسی اچھائی کی ہے، کوئی ایسا اچھا کام کیا ہے کہ کوئی آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھے طریقے سے بات کریں، اپنی چیزوں کو بہت فیئر طریقے سے لے کے چلیں، اپنے فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ بہت اچھی طریقے سے رہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں، کاروبار میں اپنے آپ کو بالکل سمپل رکھیں، کلین رکھیں، ٹرانسپیرنٹ رکھیں۔ کوئی آپ کے ساتھ اگر بری بات کرتا ہے، برائی کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو اسی طریقے سے اس کا جواب دیں۔ آپ اپنی اچھے انسان کو سامنے لانے کی کوشش کریں، اور آپ دیکھیں اور اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ اگر آپ یہ چیزیں آپ میں موجود نہیں ہیں تو اپنے آپ کو تبدیل کریں، اپنے اندر تبدیلی لے کر آئیں، تو آپ کی باہر کی شخصیت خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ دیکھیں جب نیت صاف ہوتی ہے تو اللہ پاک کتنی مدد کرتے ہیں آپ پہ کہ آپ کے معاملات خود بخود حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں کوئی اسکالر نہیں ہوں، نہ میں کوئی ریلیجس اسکالر ہوں، نہ کوئی میں اتنا بڑا موٹیویشنل اسپیکر ہوں۔ میں تو زندگی کی بہت سادہ بات کرتا ہوں جو میں ڈیلی بیسس پہ ایکسپیرینس کر رہا ہوں۔ میری زندگی میں کئی کرائسز آئے، ڈیفیکلٹ ٹائم آئے، مشکلات آئیں۔ دو چیزوں نے مجھے بہت الحمدللہ اسٹرانگ رکھا۔ ایک تو میرا فیتھ تھا اللہ پہ، اور میں اپنے معاملات میں بالکل صاف تھا، میری نیت صاف تھی، اور دوسرا میری فیملی، میری لائف پارٹنر میرے ساتھ تھے، اور ہم ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کے چلے یقین کے ساتھ اللہ پہ بھی اور اپنی ذات پہ بھی، تو چیزیں خود بخود ٹھیک ہو گئیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی نیت ٹھیک ہو، آپ اپنے معاملات میں صاف ستھرے ہوں، آپ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے ہوں، کسی کا حق نہیں مار رہے ہوں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ کسی وقت اگر آپ کو پیس کے لیے، کسی کے ساتھ بلائی کے لیے اپنے حق کو چھوڑنا بھی پڑ جاتا ہے، تو یہ بھی ایک بہت گریٹنیس ہے آپ کی، اور اس پہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ کسی وقت ریکنسیلیشن کے لیے، معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو سیکریفائس کرنی پڑتی ہے تو ہمیں کر لینی چاہیے۔ یہ ایک چھوٹا سا میسیج تھا جو میں آپ سب کو دینا چاہ رہا تھا کہ ہم اپنے اندر تبدیلی لے کر آئیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے معاملات، آپ کے زندگی پرسکون ہو جائے گی، معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، اور آپ ایک پرسکون زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اللہ ہمیں آسانیاں بانٹنے کی توفیق دے اور ہماری زندگیوں میں بھی آسانیاں لے کر آئے۔ اپنا خیال رکھیں، دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔